ریلیشن شپ کے حوالے سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے بہت سارے چیلنج ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ ہمارے بہت سارے جو بینگ ایز اے فیملی پرسن، کبھی بچوں کے ساتھ، کبھی اسپاؤس کے ساتھ، تو میں چاہتا ہوں کہ میں امانتاً آپ کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کر لوں۔ میں لیڈرشپ کا کوچ ہوں، اور مجھے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ لیڈرشپ کا فلسفہ اگر ایک لائن میں تم بتا دو، تم کیا سمجھو؟ تو میں انہیں ایک لائن میں کہتا ہوں، میں ایک لائن میں بھی بتا سکتا ہوں، اور وہ فلسفہ کیا ہے؟ چاہے آپ گھر میں لیڈر ہیں، چاہے آپ کمپنی میں ہیں، باہر ہیں، یاد رکھیے گا، فرسٹ کنیکٹ دین کریکٹ، فرسٹ کنیکٹ دین کریکٹ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمیں اگر بچوں کا چیلنج آتا ہے تو ہم ان سے کنیکشن جوڑے بغیر انہیں کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں کمپنی میں اپنے امپلائیز کے ساتھ مسئلہ آتا ہے تو ہم ان کے ساتھ کنیکٹ کیے بغیر انہیں کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں دوستوں کے ساتھ مسئلہ آتا ہے تو کنیکشن ویک ہوتا ہے، کریکشن کے چکر میں ہم رہتے ہیں۔ سب سے پہلے کنیکٹ کریں۔ میں ایک آخری بات ایک واقعے کی شکل میں، ایک بڑا انٹرسٹنگ کہانی ہے، ایک شخص ہے، اور خاص طور پہ اس میں ہماری جو بات چیت ہے اس میں کیوں معنی رکھتی ہے۔ ایک بچہ، اسے غصہ بہت آتا تھا ایک لڑکے کو، تو اپنے والد کے پاس پہنچا اور کہا، ابا جان بڑا غصہ آتا، کیا کروں، کنٹرول میں نہیں رہتا، کچھ بتائیے، کچھ سمجھائیے۔ تو ابا جان نے کہا، بیٹا ایسا کرو، کل ذرا ایک بورڈ لے آؤ، کچھ کیلیں لے آؤ، کچھ ایک ہتھوڑی بھی لے آنا، تمہیں سبق ایک اچھا دیں گے، تمہیں سمجھائیں گے کیسے تم غصہ کنٹرول کر سکتے ہو۔ لے آیا۔ تو باپ نے کہا، بیٹا یہ اب تم اپنے پاس رکھو، اب جب تمہیں کبھی غصہ آئے نا تو تم نے کیا کرنا، یہ کیل لے کے تو خوب غصے سے، جتنا غصہ ہے نا، یہ ہتھوڑی پکڑنا، اس بورڈ میں خوب اس کو ٹھوک دینا، تمہارا غصہ کچھ عرصے میں ختم ہو جائے گا۔ تو لڑکا حیران ہوا، اس نے کہا، اچھا اس طرح کرنے سے ختم ہو جائے گا؟ اس نے کہا بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو وہ بورڈ اور کیلیں اور وہ لے کر چلا گیا۔ اب اس کو جب بھی غصہ آتا جناب، وہ کیل پکڑتا اور خوب ٹھوک کے اس میں وہ اپنا غصہ اتار دیتا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ بڑا خوش و خرم والد کے پاس آیا، کہا، ابا جان بڑا کمال کا آپ نے کہا فارمولہ، اب تو مجھے غصہ ہی نہیں آتا کسی بات پہ۔ تو انہوں نے کہا، اچھا بیٹا ایسی بات ہے، ذرا وہ بورڈ تو لاؤ، وہ کہاں پہ، اس کی کیا حالات ہیں؟ تو وہ بورڈ لے کر آیا تو اس میں بہت ساری کیلیں گڑی ہوئی تھیں۔ تو باپ نے کہا، اچھا بیٹا ایسا کرو، ذرا ان کیلوں کو ایک ایک کر کے نکالو اس میں سے۔ اس نے سب کو جناب، انہوں نے کہا جناب ابھی لیں، وہ سب کو نکال دیا۔ تو نکالنے کے بعد جب وہ بورڈ سامنے تھا تو باپ نے ایک سوال پوچھا، اس نے کہا، بیٹا مجھے ایک سوال کا جواب دو، کیا یہ بورڈ وہی ہے جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ تو وہ لڑکا سوچ میں پڑ گیا، بورڈ کو دیکھتا رہا۔ اس نے کہا، نہیں ابا جان، یہ اب چینج ہو گیا، کیونکہ اس بورڈ میں تو اب بہت سارے ہول ہو گئے۔ تو باپ نے ایک بڑا لیسن دیا، اس نے کہا، بیٹا یاد رکھنا، یہ جو بورڈ ہے نا، یہ بورڈ، یہ ہمارے دل کا میٹافور ہے، اور یہ جو زبان ہے نا، یہ ہتھوڑی کی مانند ہے، اور اس سے نکلے ہوئے جملے جو ہیں نا، یہ کیلوں کی مانند ہیں۔ جب ہم کانشیس نہیں ہوتے تو یہ جو زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں نا، یہی ہمارے جو ریلیشنز ہیں، بچے ہیں، اسپاؤس ہے، دوست ہیں، فیملی ہے، ان کے دل کے آر پار ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم تو اچھے لوگ ہیں تو ہمیں کچھ عرصے بعد خیال آتا ہے، نہیں یار زیادتی ہو گئی، تو اب ہم جا کے ان سے کہتے ہیں کہ آئی ایم سوری۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے زیادہ وہ جو کیل تھا نا، اس سے نکل آتا ہے، لیکن وہ جو سکار ہے نا بیٹا، وہ وہیں پہ رہتا ہے۔ تو میں اپنے تمام دوستوں سے یہ کہوں گا کہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے جو ہمارے لیے ہے۔ لیکن 2020 کو اگر آپ دیکھیں، بہت سارے ایسے لوگ جو 2020 میں تھے آج نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں خوش قسمتی، ہمیں موقع دے دیا۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ جو اپرچونٹی ہمارے پاس ہے نئے سال میں، ایک نیا ایمبیشن ایک تو یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنی زندگی کے بڑے گولز کمپیلنگ ریزن کے ساتھ بنائیں، مسٹ کیٹیگری میں شامل کریں، اپنے لائف سائیکل کو خود ایویلویٹ کریں کہ ہماری زندگی میں کہاں پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر ایک برتاؤ لے آئیں، ایک چینج لے آئیں کہ ہماری زندگی ایک ویسی لیگیسی ہو کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری کنٹریبیوشن، ہمارا سینس آف میکنگ اے بٹ آف ڈفرینس ان سم ویئر، لوگوں کی زندگی میں ملٹی پلائر کے طور پہ، ایڈیشن کے طور پہ